فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وداعیا الی اللہ باذنہ، ہم نے آپ کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اس کے حکم کے ساتھ، اس کے اذن کے ساتھ، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داعی الی اللہ ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے۔ حضور نے عقائد کی پاکیزگی اپنی امت کو عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ مضبوط ہوتے ہیں نا، توانا ہوتے ہیں، ذہنی طور پر طاقتور ہوتے ہیں اور دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے پاس اسباب بھی ہوتے ہیں، صحت بھی ہوتی ہے، گنجائش بھی ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ نظریاتی طور پر کمزور ہوتے ہیں، فیصلے کی قوت ہی نہیں ہوتی۔ یہ کام کر لوں کہ نہ کروں، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا، بات بات پہ ان کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے، بات بات پہ وہ گھبرانے لگتے، ذرا ذرا سی بات کا پریشر لیتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وسعت بھی ہے، صحت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ڈگریاں بھی ہیں، کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ تو یاد رکھیے، جن لوگوں کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، کوئی نظریہ نہیں ہوتا، کوئی سوچ نہیں ہوتی، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے نا ہمیں عقیدہ دیا ہے۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ نبی پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، رسولوں کا امام ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ گویا تم نے ڈرنا نہیں، موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی، موت کا وقت مقرر ہے۔ یہ عقیدہ دیا ہمیں قرآن و حدیث نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا رزق جو تمہارا مقدر ہے وہ تمہیں ملے گا۔ حضور نے یہ ہمیں عقائد دیے کہ اس مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے، ہمیں اٹھنا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جب متقی اور پرہیزگار لوگوں کی شان یہ ہوگی کہ وہ رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ تمہیں قبروں سے اٹھنا ہے، نکلنا ہے، اس کے بعد ایک زندگی ہے، کچھ فیصلے وہاں ہونے، حتمی اور حقیقی اور اصلی فیصلے وہاں ہونے۔ تو جب اس طرح کے نظریات لوگوں کے ہو جاتے ہیں نا، پھر لوگ کمزور نہیں رہتے، پھر ان میں خوف نہیں رہتا، پھر وہ سہمے ڈرے ڈرے نہیں ہوتے، پھر وہ زندگی میں آگے جانے کے لیے کوئی چور رستہ اختیار نہیں کرتے، وہ پھر حلال حرام کی ہمیشہ تمیز کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے خالق مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ رزق ہماری چلاکیوں سے نہیں آنا، خدا کے فضل سے آنا ہے۔ پھر وہ کبھی بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتے۔ نبی پاک نے عقائد دیے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کا عقیدہ ہی کوئی نہیں تھا۔ کوئی ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی کے بتوں کو پوجتا ہے، کوئی معاذ اللہ چاند سورج کی طرف دیکھتا ہے، اوہام پرستی، وہموں کا شکار ہونا۔ اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ حج کر کے آتے تو اپنے گھروں کے دروازوں سے نہیں گزرتے تھے، پیچھوں سے چھلانگے لگا کے دیواریں پھلانگ کے آتے کہ ہم نیک ہو گئے ہیں، اور دروازے جو ہیں یہ پاک نہیں ہیں۔ وہ قربانیاں کرتے تو ان کا خون بیت اللہ کی دیواروں سے ملتے، معاذ اللہ۔ سارے کپڑے اتار کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے۔
ان کے اندر وہم تھے، اوہام پرستی تھی، طرح طرح کی چیزیں ان کے دلوں میں آ گئی تھی. نبی پاک تشریف لائے تو کریم رسول داعیہ اللہ ہیں، حضور نے ان کے نظریات کو مضبوط کر دیا، حضور نے انہیں پختگی عطا کر دی، طاقتور کر دیا ان کے ذہن کو. یہ حدیث آپ سب نے یاد رکھنی ہے، ذہن میں بٹھانی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتی جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ ہو. بلا وجہ ڈرنا، بلا وجہ سہ میں رہنا، بلا وجہ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ سکتی نہیں جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ ہو، مشیت الہی نہ ہو. اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کوئی سنوارنا چاہیں، سنوار نہیں سکتے جب تک اللہ کی رضا نہ ہو. خوف کس بات کا، وہم کس بات کا؟ ہمیں نہ کچھ لوگ وہم میں ڈالتے اور ہم بڑی جلدی وہم میں آ جاتے ہیں. یہ آپ چلے جائیں کسی بابا جی کے پاس جو تویز شویز نہیں دیتے، 9 بجے سے زور تک مردوں کا ٹائم ہے اور عصر سے مغرب تک بیبیوں کا ٹائم ہے. بابا جی نے کوئی کب نہیں سوائے لوگوں نوں وہم ہی کرن دے. تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے؟ جننے منڈیاں دا کام کرن نوں دل نہیں کردا انہاں سارے نوں جادو ہو گیا. آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، محنت کرنے کو دل نہیں کر رہا، آپ کو نظر لگ گئی ہے. خدا کے بندو، مومن کی بڑی شان ہے، مومن کا بڑا مرتبہ ہے. مومن مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے. کمزور باتیں کرنا، وہ جی بلی میرا رستہ کاٹ گئی تھی، آج مجھ سے دودھ گر گیا تھا، مجھے پیچھے سے آواز نہ دینا، یہ مومن کا کام ہے. مسلمان ایسی باتیں کرتے ہیں. اور پھر 2-4 حادثات واقعات تو کسی کے ساتھ ہوئے ہی ہوتے ہیں، لوگ اس کو بنیاد بنا کے لوگوں کو کمزور کر دیتے ہیں. وہ پتہ نا آپ کو خواب آئی تھی، تو خواب میں تو شیطان بندے کے ساتھ کھیل جاتا ہے، اس میں آپ ڈر گئے، آپ کو تو طاقتور ہونا چاہیے تھا. تو نظریاتی پختگی، ماحول میں طاقت، یعنی آپ اندازہ کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اتنا پختہ کر دیا، اتنا پختہ کر دیا. حضور علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ مرنے کے بعد بھی تم نے خوف نہیں کرنا، وہاں بھی تمہاری قبر جنت کا باغ ہی ہے. مومن کی قبر جنت کا، قیامت والے دن کا بھی تم نے اس خوف نہیں کرنا، وہاں بھی جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں، وہ نعمتیں. حضور فرماتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا، اللہ وہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا. اتنے طاقتور ہو گئے تھے صحابہ، اتنے طاقتور ہو گئے تھے، شہادت کی دعائیں مانگتے تھے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی زندگی تو زندگی، بندے کو جنت اتنی پیاری ہو جائے کہ موت سے بھی پیار ہو جائے. وہ شہادت کی موت مانگنے لگے کہ یا اللہ کبھی شہادت مل جائے نا. آپ ویسے بتائیے گا نا کسی کو، مجھے بھی نہ بتائیے گا، ویسے اپنا اپنا حساب لگاتے ہیں سارے. مرنے کو دل شل کوئی نہیں کرتا لوگوں کا. میں نے کہا بتانا نہیں کسی کو، ہنسنا بھی نہیں آپ نے، مشکوک نہ ہو جانا ہنس کے. دل نہیں کرتا مرنے کو، لوگ جینا چاہتے ہیں. لیکن یہ میرے نبی کے دیے ہوئے عقیدے ہیں نا، حضور کے دیے ہوئے عقیدے ہیں نا، کہ ہر روز مسجد نبوی میں حضرت عمر دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلی. یا اللہ کبھی تیرے رستے میں شہادت کی موت مل جائے نا. جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں لگیاں توڑ نہ بھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مر ساں، تے قدم نہ پیچھاں ہٹے ساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگ ساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چومے ساں. آزم جان امانت تیری، تو جدو منگ سیں میں پیش کرے ساں. جان امانت تیری، تو جدو منگ سیں میں یوں کر کے پیش کروں گا. حضور ہے ہی آپ کی، جدو منگ سیں میں پیش کرے ساں. میرے عزیز،
جنگ احد میں نا کفار نے ایک چلا، سنیں جی سنیں، اللہ جزاد، جنگ احد میں نا کافروں نے ایک سازش کی تھی مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے۔ بعض لوگ ایسی خبریں پھیلاتے ہیں مایوسی کی، یہ ہمارے ملک میں بھی لوگ کام کرتے ہیں، ان کے پاس ابھی کبھی آپ بیٹھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پرسوں تک ہی حالات ہیں، اس کے بعد ختم ہو جائے گا سارا کچھ۔ انہوں کو لو چنگی خبر لب دے کدی نہیں، جب بھی آپ کو ملے گی خوفناک خبریں ملے گی۔ تو کچھ لوگ مایوسیاں پھیلاتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے، وہ خیر کی بات نہیں کرتے۔ تو کافروں نے بھی ایک سازش رچی احد میں، انہوں نے خبر پھیلا دی کہ معاذ اللہ حضور کو تو شہید کر دیا گیا۔ اب غلاموں کے لیے یہ خبر بڑی تکلیف کا باعث تھی۔ جنہ دے دل بر جانی وچھڑن کون روے پھر تھوڑا، اس سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا۔ یہ مشکل ہوتا ہے، لوگ پریشان ہو گئے، طبیعتیں بے چین ہو گئیں، بعض کے حوصلے پست ہونے لگے، حضور چلے گئے۔ لیکن نبی پاک نے نظریات دیے ہیں نا، عقیدے دیے ہیں نا، ان کی سوچیں دیکھو کیسی ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جناب انس بن مالک کے چچا ہیں، حضرت انس بن مالک کے چچا جناب انس بن نضر، یہ نا احد پہاڑ کی طرف سے آ رہے تھے، تو جنت کی باتیں سن سن کے جنت اتنی تازہ ہو گئی ہے ذہن میں کہ حضور کے صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو کہنے لگے خبر پھیل رہی ہے کہ حضور شہید ہو گئے، نبی پاک کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت انس بن نضر کہنے لگے ادھر آؤ نا میرے پیچھے، اگر حضور شہید ہو گئے تو ہم نے جی کے کیا کرنا ہے، مجھے تو احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، آؤ سارے جانیں پیش کر دیں، ہم بھی قربان ہو جائے، جنت کی خوشبو تو سامنے۔ جب آپ کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں نا، عقیدے مضبوط، ایک لفظ لوگ ہمارے ہاں بولتے ہیں، کہنے مینوں چاہ بڑا سی، منڈے دی شادی سی تے مینوں، میرے خیال ہے تسی نہیں سنی گل کدی، ہوندے نہیں نا تسی، مینوں فلانے بچے دی پوتے دی شادی سی تے مینوں چاہ جتنا مرضی بھی ہو، عقیدے عقیدے ہی ہوتے ہیں، جتنا مرضی چاہ ہو، اگر ایمان مضبوط ہو تو لوگ شریعت نہیں بھول سکتے۔ ہن تسی ہلکے ہلکے ناراض ہوئے ہو، یہ تے دوجے پاسے ٹر پے نے۔ جتنا مرضی چاہ ہو، جتنی مرضی محبت ہو، عقیدہ ہو نا مضبوط، طاقتور ہو، شریعت نہیں بھولتی بندے کو۔ میں ویسے محفل میں آنے والے کو بھی دیندار سمجھتا ہوں، مسجد میں آنے والے کو بھی دیندار سمجھتا ہوں، عمرہ کرنے والے کو بھی میں دیندار سمجھتا ہوں، پر میری نظر میں اصل دیندار وہ ہے جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے۔ مینوں پتہ ہے تسی گھورنا، مینوں گل ہی انج دی ہے، شادی والے دن پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے، بیٹے کی شادی پہ پھر پتہ چلتا ہے شریعت کا کتنا خیال کرتا ہے، اب پتہ چلے گا عقیدہ کتنا مضبوط ہے۔ کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ جب بندے کو ہوش نہیں رہتی۔ ایک صحابیہ ہیں، سیاستہ میں حدیث موجود ہے، ان کا نام ہے حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بیٹے شہید ہو گئے تھے۔ تو مجھے بتائیے کہ کسی ماں کا بیٹا ہی چلا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہوش سلامت رہتا ہے؟ بچے کو تو بخار ہو تو ماں باپ ساری رات سو نہیں پاتے، ساری رات نہیں نیند آتی، حالانکہ بخار ہے چھوٹا سا معمولی سا اتر جائے گا، لیکن وہ ہائے ہائے کرے تو نیند نہیں آتی، اور بیٹا چلا ہی جائے، شہید ہی ہو جائے۔ تو جناب ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا شہید ہو گیا، تو وہ نہ معلومات کرنے آئیں کہ واقعی میرا بیٹا شہید ہو گیا، تصدیق کرنے آئیں۔ جس وقت وہ تصدیق کرنے آئی ہیں، پتہ کرنے آئی ہیں کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو انہوں نے بہترین کر کے اپنا جسم پردے سے چھپایا ہوا ہے، نقاب اوڑا ہوا ہے، پورے طور پر وہ با پردہ ہیں، آئی ہیں، تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو کے پوچھتی ہیں مجھے پتہ چلا ہے میرا لال شہید ہو گیا ہے۔ انہیں خبر دی گئی کہ ہاں آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ ان سے ایک شخص نے سوال کیا، کہا اس حال میں بھی آپ کا پردہ قائم ہے؟ تو ہوش ہی نہیں رہتا نقاب کرنے کا، پردہ کرنے کا، برقع پہننے کا، یعنی بیٹا چلا گیا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔
عقیدے ہوں مضبوط، نظریات ہوں تازہ، تو انسانوں کا مزاج اس طرح کا بن جاتا ہے۔ ان سے کہا جناب اس حال میں بھی آپ اتنی باپردہ ہیں؟ تو جناب ام خلاد اس وقت کے جب ابھی انہیں خبر ملی ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، دکھ تازہ ہے، زخم ہرا بھرا ہے، لیکن اسی وقت بڑے دھیمے لہجے میں پوچھنے والے سے فرمانے لگیں، اور میرا بیٹا گیا ہے، میری حیا تو نہیں نہ گئی؟ ہم نے دین رسول کائنات سے لیا ہے، ہمیں عقیدے نبی پاک نے دیے، بیٹا گیا ہے، میری حیا تو قائم ہے نا۔ او بھائی کوئی بھی وقت ہو، کیسا بھی وقت، جو نظریاتی لوگ تھے انہوں نے نظریے پر کبھی سودا، ان کا نظریہ طاقتور رہا، ذہن ان کا مضبوط رہا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نظریاتی نہیں ہوتے، پریشر ہی تھوڑا سا برداشت نہیں کرتے، برادری آ گئی، قبیلہ آ گیا، میرے بچے نہیں مان رہے، فلانے نے یہ کہہ دیا، چند منٹ لگتے۔ حضور نے نظریاتی کیا ہے، زندگی نظریاتی گزاریں۔ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسے کے معاملے میں طاقتور ہو جائیں۔ جو سانپ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے نا، وہ رسیوں سے بھی ڈرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ڈرا نہ کریں، اور یہ فلانی شے منحوس ہوتی ہے اور فلانی شے سے نحوست ہوتی ہے، اور جناب آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو ان کہانیوں سے باہر آئیں، اور بھی کئی کام کرنے والے ہیں۔ طاقت، وہ ایک بادشاہ تھا نا، تو اسے بھی بڑا وہم ہوتا تھا، وہ شکار کرنے جاتا تھا تو کہتا تھا کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار نہیں ٹھیک ہوتا ہے نا آج کل بھی لوگوں کو وہم، فلانا مل گیا تھا تو میرے حالات خراب ہو گئے، فلانے کی نظر لگ گئی، نظر لگ جاتی ہے لیکن وہم کا شکار نہیں ہونا۔ تو بادشاہ کا خیال تھا کہ کوئی بندہ مجھے منحوس مل جائے تو میرا کام خراب ہو جائے معاذ اللہ۔ حالانکہ کسی چیز سے بھی نحوست لینا ٹھیک نہیں، برکت لے سکتے ہیں آپ کہ فلاں ملا تھا معاملات بہتر ہو گئے، لیکن فلانا ملا تھا تو حالات خراب ہو گئے، یہ کہنا درست نہیں، اس سے نظریاتی کمزوری واقع ہوتی۔ تو بادشاہ کا خیال تھا کہ میں شکار کو جاؤں تو کوئی بندہ میرے متھے نہ لگے، ورنہ میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو شکار پہ جب جاتا تھا تو سارا رستہ خالی کرا دیتے تھے، سارا رستہ خالی کرا دیا۔ کوئی غریب آدمی بیچارہ نہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا ایندھن کے لیے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ جب سوئی گیس گھروں میں نہیں تھا تو لکڑیاں کاٹ کے لانا بھی ایک باقاعدہ ڈیوٹی تھی، شام کو کھانا پکانا ہے، تو وہ لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا شام کو ایندھن جلانے کے لیے۔ اسے پتہ نہیں تھا بادشاہ سلامت گزر رہے ہیں، سڑک ساری خالی ہے، وہ غلطی سے سڑک پہ چڑھ گیا اچانک، ادھر سے بادشاہ سلامت کا گھوڑا آ گیا، قافلہ آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا، بادشاہ سلامت غصے ہو گئے، میرے رستے میں کیوں آیا؟ میرا شکار ہی ٹھیک نہیں ہوتا جب میں کسی کے متھے لگ جاؤں۔ وہ غریب بیچارے کو کیا پتا کہ تیرے سامنے نہیں آنا، اس نے کہا اسے پکڑو، درخت کے ساتھ باندھو، 2 سپاہی اس کا پہرا دیں شام تک، اگر تو میرا شکار ٹھیک ہو گیا تو اسے کھول دینا ہے، اور اگر شکار ٹھیک نہ ہوا تو اسے کوڑے مارنے۔ وہ بیچارہ صبح سے بندھا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے، پیاسا۔ عصر کے بعد بادشاہ سلامت واپس آئے، بڑے خوش ہو رہے ہیں، کہنے لگے میرے کو متھے لگ جائے نا تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن آج میرا شکار بڑا ٹھیک ہوا، دن بڑا اچھا گزرا ہے، لہذا جا تجھے معاف کیا۔ تو تنگ آمد بجنگ آمد، جب بندے تنگ آتے ہیں پھر جنگ کرتے ہیں، جب بندہ پورے طور پہ تکلیف میں ہو پھر وہ غصے والی باتیں کرتا ہے۔ تو اس بندے نے، غریب نے سوچا کہ مرنا تو ہے ہی، تو آج کچھ کہہ کے نہ مریں۔ اور جب اسے کھولا تو کہنے لگے بادشاہ سلامت تو بڑا کمزور ہے، بزدل ہے، اور تیرے نظریات بڑے کچے ہیں کہ کوئی بندہ مل جائے تو شکار نہیں، اللہ کے بندے کدھر جائیں، علاقہ چھوڑ جائیں، کوئی بندہ مل جائے تو شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس نے کہا سن، سویرے تو میرے متھے لگا تھا، میں تیرے متھے لگا تھا، تو کہتا ہے تیرا دن تو بڑا اچھا گزرا ہے، پر میں تیرے متھے لگا تھا، میرا بڑا برا گزرا ہے، تو اب بتا منحوس کون ہے، میں کہ تو؟ یہ بتا۔ اس نے کہا مرنا تو ہے تو سچ بول کے مرو۔ او بھائی اتنے کمزور ہو گئے ہو، اتنے کمزور ہو گئے ہو، فلانا آیا تھا نظر لگا گیا، فلانا آیا تھا نظر۔ میں بڑی تکلیف سے ایک بات کرنے لگا ہوں، درد سے، آزمائش سے۔ مجھے ایک دفعہ ایک بوڑھی ملی ہمارے علاقے کی قریبی، تو مجھے کہنے لگی 30 سال ہو گئے میں اپنے بھائی کے گھر نہیں گئی،
میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ان کا خیال ہے میں جاتی ہوں تو ان کو نظر لگ جاتی، اور پھر وہ اتنے درد سے روئی کہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ کہنے لگی پتر 30 سالاں تو نہیں گئی، کیونکہ انہوں کا خیال ہے کہ میں جاواں تے وہ کیا کرتے ہو، کہاں پہنچ جاتے ہو، کس طرح کی آپ بات کرتے ہو۔ میں انکار نہیں کرتا نظر لگنے کا، لیکن حضور نے سکھائی نہیں سورت فلق اور ناس۔ اتنی اوہام پرستی، اتنے کچے ارادے، طاقتور بنے، طاقتور دل، اعصاب، ذہن مضبوط رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اپنی توجہ رب رسول کی طرف کریں۔ لیکن ہم جو کمزوری لے آئے ہیں نا روز بروز مزاجوں میں، طبیعتوں میں، اس نے عجیب ماحول بنا دیا ہے، کچی پکی باتیں کرنا اور جناب وہم کی بات کرنا اور بڑی کمزور باتیں کرنا مومن کی شان نہیں۔ حضور بڑی تگڑی بات کرتے، بڑی مضبوط بات کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث بخاری میں موجود، اور بھی تمام کتب احادیث میں آپ کو ملے گی۔ حضور نے ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ کی جماعت بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو میرے کریم نے اس طرح کیا کہ اپنی تلوار مبارک اتار کے تو درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی۔ صحابہ ساتھ تھے پر وہ ادبن تھوڑا سا پیچھے پیچھے ہٹ کے نا دور دور جا کے سو گئے۔ سفر سے واپسی تھی، کچھ تھکان تھی، سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ذرا لیٹ گئے، تلوار کریم نے لٹکا دی۔ ایک غیر مسلم آیا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اس نے نہ ٹہنی سے حضور کی تلوار اتاری، نبی پاک آرام فرمائے سو رہے ہیں، لیکن میرے کریم فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ اس نے نا تلوار نبی کریم پر تان لی تو محبوب کریم علیہ السلام نے نا مقدس آنکھوں کو کھول دیا، لیکن کوئی بے چینی نہیں، پریشانی نہیں۔ ادھر دیکھو میری طرف، یعنی تلوار تان دی کسی پر۔ یہ موسم ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی بہت زیادہ دھند کا، اسموک کا، تو کوئی بندوق والا رستہ بھی پوچھنے کے لیے راہ روکے نا تو بندہ گیا کام سے، وہ ویسے روک لے نا، بندوق پکڑی، اس بیچارے نے چاہے راستہ ہی پوچھنا ہو۔ چلے اس سے بھی زیادہ مثال دیتا ہوں آپ کو، بندہ رات کو سویا اپنے گھر، تو چھت پہ کچھ بجنے کی آواز آ رہی ہے، چاہے بلی ہو، پر گل نہ کرے جے کسی نال سرانے تھلوں موبائل نہیں جے نکلتا لوکاں کو، اتنا ڈر جاتے ہیں، چاہے بلی ہو چھت پہ، لیکن وہ کوئی چیز بج رہی ہے، خوف۔ یہ خوف مومن کی شان نہیں، میری بات کو سمجھیں، کیونکہ جو رات قبر کے اندر ہے وہ باہر آ سکتی، تو ڈر ڈر کے پہلے مر جانے کا کیا مطلب ہے؟ فکری توانائی مومن کی شان ہے۔ اس نے تلوار تان دی نبی کریم علیہ السلام پر، حضور نے آنکھیں کھول دی، کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ تو قربان جائے۔ یہ نظریاتی پختگی جو نبی پاک نے اپنی امت کو دی، حضور فرمانے لگے مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ یہ طاقت ہے، اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے نام میں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی بیان کر رہے تھے تو ابو علی سینا سائنسدان بیٹھا تھا، تو فقیر بیان کرتے کرتے مریدوں سے کہنے لگے اللہ اللہ کیا کرو دل نرم ہوتا ہے، تو وہ چونکہ بڑا دانش مند تھا، ابو علی سینا کہنے لگا مولوی جو مرضی کہہ دیتے ہیں، بھئی اللہ کی ذات میں تو تاثیر ہوئی، نام خدا میں معاذ اللہ کیا تاثیر ہوئی، اس کے بقول۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے اللہ کی ذات، اللہ تو دل نرم کرتا ہے، ایک ہے یہاں اللہ کا نام لکھ دیا جائے، یہ نام خدا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نام خدا سے دل نرم ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا مولوی جو مرضی کہہ دیتے، ذات خدا سے تو نرم ہوتا ہے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کا خیال تھا نام خدا سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جب اس نے یہ کہا تو حضرت ابو الحسن خرقانی ساری باتیں چھوڑ کے اس کی طرف توجہ کی، کہنے لگے ابو علی سینا تو بھی گدھا ہی ہے، اتنے بڑے آدمی کو اتنی بڑی محفل میں گدھا کہہ دیا، اس کا تو رنگ بدل گیا، آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کی طبیعت بگڑ گئی، وہ تو جناب لال پیلا ہو گیا، 1-1.5 منٹ میں حالت خراب ہو گئی۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے ابو علی سینا
गधे के नाम में इतनी तासीर है, तेरा रंग बदल गया तो अल्लाह के नाम में कितनी तासीर है। मैंने कोई गधा खड़ा थोड़ी ना किया ला के, गधे का नाम लिया है तो तेरी हालत गैर हो गई है, तो बता रब करीम के नाम में कितना असर हो। तो ये शान है अल्लाह के नाम की, बिला मिसालो बिला तशबीह। उसने नबी करीम से कहा आपको कौन बचाएगा? हुजूर फरमाने लगे मुझे मेरा, बोलिए मुझे मेरा। ये कहना सीख लो, ये बड़ा मजेदार है। कोई जालिम कोई परेशान नहीं करेगा, मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। ये बड़ी ताकत है इस जुमले में। जब महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा, तो वो कांपने लग गया। उसके हाथ से तलवार गिर गई, हुजूर ने उठा ली। नबी करीम फरमाने लगे देख फिर मुझे अल्लाह ने बचा लिया है, अब तू बता तुझे कौन बचाएगा? तो फौरन बोला, कहने लगा सुना है आप माफ बड़ा करते हैं, असीर दुश्मन की चाह में भी, वो मुखालिफों की निगाह में भी अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। सुना है आप माफ बड़ा करते हैं। तो हुजूर फरमाने लगे अगर तूने सुना है तो जा, मैंने माफ किया, खत्म हो गई बात। तो नजरियाती पुख्तगी जहनों को मजबूत करे। ये जो कच्ची पक्की बातें हैं ना, इनसे निकल आए। और बिलखुसूस नौजवानों से कहूंगा, सारी जिंदगी फैसला ही नहीं किया हमने करना क्या है, किस रास्ते जाना है। जिसने दो बातें बताई उसके पीछे लग जाते हो। ओ खुदा के बंदो ताकतवर बनो, तुमसे एक खानदान नहीं संभाला जा रहा, तुम्हें तो पूरे के पूरे कबीले संभालने चाहिए, तुम्हें तो बस्तियों को लीड करना चाहिए। तुम अभी तक फैसला ही नहीं कर पाए मैंने किस रास्ते जाना है। और सारा वक्त सोए रहना, और सारा वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना, और सारा वक्त जनाब कपड़े पसंद करने में गुजार देना, और 4-4 घंटे आईने के सामने खड़े रहना, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। जिंदगी मेहनत से बनती है, जद्दोजहद से बनती है, आबला पाई से बनती है। पैरों में जख्म आ जाए तो जिंदगी बनती है। चल चल के बंदा थक जाए, और थक के सोए, और सो के उठे, और उठ के फिर चले। इकबाल कहने लगे पलटना झपटना, झपट कर पलटना, ये लहू गर्म रखने का है एक बहाना। आप नजरियाती तौर पे पुख्ता हो, ताकतवर हो, मजबूत हो, फिक्री तवानाई आपको हासिल हो। ये क्या बात हुई, एक मसला सुना नहीं और जनाब परेशान हुए नहीं। मजबूत होकर मैदान में उतरो। लोग इतने इतने बड़े काम काज करके दुनिया से चले गए, और हम अभी तक वहमों में पड़े हुए हैं, तावीज ढूंढते फिरते हैं। कोई दम वाला बाबा मिल जाए, कोई मशवरे वाला बंदा मिल जाए, इससे निकलो बाहर। जिंदगी में तय करो। घोड़ा जब दौड़ता है ना, तो उसके पैरों को कांटेदार झाड़ियां कई दफा लग जाती हैं, लेकिन वो दौड़ता रहता है। वो कभी लग जाती हैं, कभी उतर जाती हैं, वो चलता रहता है, परवाह, क्योंकि उसे मंजिल तक जाना है। अपनी मंजिल का तायुन करो, अपनी जिंदगी में कुछ तय करो, और फिर उसके हुसूल की जद्दोजहद करो। कमजोर नहीं पड़ना मेरे अजीजों, मेरे भाइयों। जिंदगी में वहमों का शिकार नहीं होना, जरा जरा सी बात पर परेशान नहीं होना। 1-2 मिनट आपके पास सारा कुछ है, सेहत भी है, औलाद भी है, घर भी है, सजदे की तौफीक भी है, मस्जिद की हाजिरी भी है, सिर्फ पैसे ही नहीं, थोड़े से पैसे कम है तो आप परेशान हैं। आप पैसे वालों को देख के परेशान हो जाते हैं, हो मरूब हो जाते हैं, हाथ बांधे फिरते। क्या है, पैसे हैं सिर्फ। खुदा का खौफ करें, ये पैसे ही नहीं है ना सिर्फ आपके, बाकी तो सारा कुछ है ना। तो ताकतवर बन के जियो। कमजोर हो जाना, परेशान हो जाना, ये कोई दानाई वाली बात। मैं बात खत्म करने लगा हूं, मेरी बात पर तवज्जो करना। 2 चीजें बंदे को ताकतवर करती हैं, एक वो रज के सजदा करे, और दूसरा जी भर भर के अपने नबी पे दुरूद और सलाम पढ़े। देखो ना, एक बार दुरूद पढ़ो तो 10 रहमतें आती हैं। इधर देखो ना मेरी तरफ, 2 बार पढ़ो तो, और 3 बार पढ़ो तो। आप जब दुरूद पढ़ रहे होते हैं तो आपके चारों जानब रहमत ही रहमत होती है। तो जिसके चारों जानब रहमत ही रहमत हो, करम ही करम हो, अता ही अता हो, उसने पीछे जाना है कि उसने तरक्की करते जाना है। सजदे से मदद, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात,
صبر سے، نماز سے مدد مانگتے جاؤ، سجدوں سے مدد طلب کرتے جاؤ، اور حضور پر درود و سلام پڑھتے جاؤ، اور زندگی محنت والی بناؤ، جد و جہد والی۔ ایک پیشہ برا ہے دنیا میں، ایک، باقی جو ریڑھی لگاتا ہے بڑا عزت والا ہے، جھاڑو دے کے پیسے کماتا ہے عزت والا ہے۔ ایک پیشہ برا ہے، وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ اس کے علاوہ کوئی پیشہ برا۔ بس محنت کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو، وہموں سے، پریشانیوں سے، ان چیزوں سے باہر آؤ، اپنی زندگی کام لگاؤ۔ جتنے لوگ فارغ رہتے ہیں نا، اتنی ان کی سوچیں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں فارغ دماغ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے، اس میں پھر شیطان اپنی چیزیں بناتا ہے۔ محنت کرو گے، تھک کے سو جاؤ گے، صبح بڑی توانائی کے ساتھ اٹھو گے۔